بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے کراچی سے وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اے ایف پی کی خبر ہے کہ امریکہ نے ٹرمپ کے قتل کی مبینہ ایرانی سازش کے الزامات کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے۔ ٹرمپ پر وہ پہلے بھی 2 مرتبہ حملے کروا چکا ہے۔ امریکی پراسیکیوٹر نے سابق اور اب نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک ممتاز ایرانی صحافی کے قتل کی مبینہ سازش کے الزامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ ٹرمپ پر ناکام قتل کی سازش مبینہ طور پر ایران کے اسلامی انقلاب گارڈ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، جو 2020 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی حملے میں مارے گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ 51 سالہ افغان شہری فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ ٹرمپ پر حملہ کرے، ان سے بدلہ لے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی انتخابی مہم میں 2 مرتبہ قاتلانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ ایک حملے میں گولی ان کے کان کو چھو کر گزر گئی تھی اور وہ کچھ زخمی ہوئے تھے۔ یہ منظر سب نے دیکھا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے وائٹ ہاؤس کے ایک سابق اہلکار کے قتل کی سازش کے پیچھے جان بولٹن کے قتل کی سازش کا الزام لگایا گیا ہے کہ ایرانی ماسٹر مائنڈ ہے، اور یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص اس ماسٹر مائنڈ کا نام بتائے گا یا اس کا سراغ بتائے گا تو اسے $20 ملین انعام دیا جائے گا۔ ابھی ٹرمپ کو اقتدار سنبھالنے میں 2 مہینے باقی ہیں، لیکن اس سے قبل ان کے قتل کی سازش کا انکشاف ہونا اور بہت زیادہ باتیں ہونا، اس طرح کی کچھ معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے پاپولر ووٹ اس بنیاد پر حاصل کیے ہیں کہ وہ پہلے سے جاری جنگوں کو بند کرائیں گے، اور اس وقت سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ جاری ہے غزہ میں، فلسطین میں، اس کے بعد روس اور یوکرین میں۔ لیکن ان کی یہودی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے یہ اعلان، بلکہ اسرائیل کے دشمنوں کے لیے ہے، اور اب ایران امریکہ اور اسرائیل کا نشانہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے یہ واضح ہو گیا ہے۔ ٹرمپ وہ نشانے پر آ گئے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ویسے ایک اور دلچسپ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان میں ایک قدر مشترک ہے۔ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ شیخ رشید کو اپنا چپراسی تک نہ رکھیں، لیکن جب ان کی حکومت بنی تو شیخ رشید ان کی کابینہ کے وزیر تھے۔ تو ٹرمپ کا معاملہ اس طرح تو نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اپنے نائب صدر کے لیے سینیٹر جی ڈی وینس کا انتخاب کیا ہے، جو کبھی ٹرمپ کو امریکہ کا ہٹلر کہا کرتے تھے، اور وہ اب ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سازشوں کے انکشافات کے بعد قتل کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ جے ڈی وینس امریکہ کے صدر ہوں گے۔ 40 سالہ جے ڈی وینس 2 اگست 1984 کو اوہایو میں پیدا ہوئے۔ ان کی بیوی اوشا چیلوکوری ساؤتھ انڈیا میں ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اس بارے میں بتایا نہیں گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوئی ہیں، ان کی پیدائش کہاں کی ہے، اور وہ تیلگو زبان بولنے والی ہیں۔ ان کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں وہ بہت کم ہیں ان کی بیوی کے حوالے سے۔ جے ڈی وینس نسلاً اسکاٹش آئرش ہیں۔ بچپن میں ہی، جبکہ وہ بہت ہی ننھے منھے تھے، ان کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی۔ ان کی ماں نے ان کے باپ ڈونلڈ رے وومن کی جگہ ان کے چچا کا نام دے دیا انہیں، اور وینس ان کی ماں کا نام ہے تو وہ ان کا خاندانی نام بن گیا۔ وینس کی ماں نشے کی عادی تھی، اور اسی بنا پر اوہایو میں نشے کے خلاف
سینیٹر جے ڈی وینس کی مہم چلتی رہی ہے۔ وینس 2003 میں یو ایس میرین میں تھے اور وینس نے کئی کتابیں لکھی، نیو یارک ٹائم میں کالمز بھی لکھے ہیں اور بہت ہی ذہین قسم کے آدمی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکی نائب صدر جس نے ابھی حلف نہیں اٹھایا ہے، یہ نیا امریکی نائب صدر کہیں حادثاتی طور پر امریکہ کا صدر نہ بن جائے۔ اگر یہ حادثاتی طور پر امریکہ کا صدر بن گیا تو دنیا میں جنگیں چھڑی ہوں گی اور اس نئے صدر کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں آپ اجازت دیجیے، ہمارے چینل پاک وطن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دنیا تک ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔